حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ کہا جی کون سا سوال؟ کہا مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ کہا جی کون سا سوال؟ کہا حضرت میری بیوی ہے جو میرے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، میری عزت نہیں کرتی، مجھ سے پیار نہیں کرتی، نفرت کرنے لگ گئی۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں، میں بیوی کی نظروں میں قابل عزت قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس پہلے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس نے کہا تھا حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اس شخص کو حضرت نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میاں جو لوگ غصہ کرتے ہیں نا، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلد موت کے منہ میں آ جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ غصے میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا میاں غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت بہت جلد موت کی دبوچ میں آ جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند، نہ اس کے رسول کو پسند، نہ اللہ کی مخلوق کو پسند۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جوانوں، جو تیلی دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ فرمایا غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے، غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم، غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم، غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم، قرار سے محروم، غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے۔ جب یہ شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو جلد ہی موت کی دبوچ میں آ جاتا ہے۔ جوانوں اگر لمبی عمر چاہتے ہو، اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو خدا را غصہ کبھی نہ کر، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا، انشاءاللہ تم لمبی عمر پاؤ گے۔ فرمایا دوسرا شخص جو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، لوسی کتے کی طرح ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، وہ شخص جلد ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ہائے یہ بندہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، خواہشات کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذتیں اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلد ہی مر جاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں ان کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ زیادہ خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں ان کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے لوگوں کو خوشیاں پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنے میں ان کو راحت ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے، ان کو قرار ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے، فرمایا اس طرح کے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو دوسروں کے غموں کو اپنے غم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ہائے جو دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، جو دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔
جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو مخلوق خدا کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ جوانو، فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے۔ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ وہ شخص تو اس دن سے مر گیا تھا جب اس کے اندر احساس کا چراغ بجھا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کر دیتا ہے، ان لوگوں کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میرے سوال کا جواب بھی دیجیے، مجھے بھی کچھ نصیحتیں ارشاد فرما دیں۔ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، میری بیوی مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں عمل اپناؤں، بیوی کی نظروں میں قابل عزت قابل احترام بن جاؤں، میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میاں اگر وہ تیری عزت نہیں کرتی تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے۔ میاں اگر وہ تیری عزت نہیں کرتی، جب تو اس کی عزت کرے گا، جب تو اس کی عزت کرے گا تو ایک دن آئے گا وہ دل سے تیری عزت کرنا شروع کر دے گا، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر وہ تیری عزت نہیں کرتی تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ تیرے دردوں کو اپنے درد نہیں سمجھتی تو ایسا کر دے۔ اگر وہ تیرے غموں کو اپنے غم نہیں سمجھتی، اگر وہ تیرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے نہیں سمجھتی، یہی عمل تو اپنا لے۔ ایک دن آئے گا اس کے اندر احساس کا چراغ جلے گا، روشن ہوگا، اسے احساس ہوگا، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگی، اس کے دل میں تیری عزت بڑھے گی، پھر تیرا مقام بڑھے گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ برا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دے۔ اور تمہیں پتہ نہیں ہے بیوی اپنے شوہر کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو کہو وہ خوبصورت ہے تو وہ ہر روز بکھرتی چلی جائے گی۔ اگر تم کہو میری بیوی بڑی ہی خدمت گزار ہے تو وہ مزید خدمت کرنے لگ جائے گی۔ اور اگر تم ہر وقت بیوی کے اندر نقص نکالتے رہو گے، لوگوں کو بتاتے رہو گے کہ میری بیوی کے اندر یہ خامیاں ہیں، میری بیوی کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں۔ فرمایا اگر تم بیوی کے نقص نکالتے رہو گے، لوگوں کو بیوی کی برائیاں بیان کرتے رہو گے، بیوی کی کمیاں بیان کرتے رہو گے تو بیوی کو کھوکھلا کر دو گے۔ جب وہ کھوکھلا ہو جائے گی پھر بیوی کی نظروں میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی مقام نہیں رہے گا۔ لہٰذا اگر بیوی تیری عزت نہیں کرتی تو بیوی کی عزت کرنا شروع کر دے۔ ایک دن آئے گا وہ دل سے تیری عزت کرے گی، دل سے تجھ سے پیار کرے گی، دل سے تجھ سے محبت کرے گی۔